بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سے بھی التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ شان نزول جنگ احد میں واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود اشعری سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، واپس جاؤں اور تم واپس جاؤ اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روکو، اس کے عوض میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے کہا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی پھر کر نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سواروں کو ہمراہ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ بدر میں پہنچے، وہاں 8 شب قیام کیا، مال تجارت ساتھ تھا، اس کو فروخت کیا، خوب نفع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ جنگ نہیں ہوئی چونکہ ابو سفیان اہل مکہ خوفزدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے۔ اس موقع کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔